الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين أنفسهم وأزواجهم بأن لهم الجنة. النبي أولى بالمؤمنين أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحبني فقد أطاعني ومن أطاعني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا.
حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توق پا ڈالو محمد کی غلامی کا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ محبت نال افضل درود ابراہیمی نماز والا پڑھو، چاہ کوئی زبان خالی نہ رہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ زی قدر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستو بزرگو نوجوان ساتھیو، محترمہ مکرمہ باپردہ میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں، آج دا خوبصورت پروگرام، خوبصورت عنوان، خوبصورت موقع، شادی اور تقریب نکاح دے موقع تے اج دا پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ اتھو دے منتظمین نے خصوصاً مولانا نصیر احمد صاحب، بھائی ریاض احمد صاحب اور انہوں دے رفقا نے محض اللہ دی رضا دی خاطر اس پروگرام دا انتظام و اہتمام فرمایا۔ مجھ ادنا جا طالب علم سمیت تسا حضرات کو بھی دعوت بھی تھی۔ سب تو پہلے دعا ہے دربار الہی اچ بڑی عاجزی اور انکساری نال اللہ رب العزت میری اور تمہاری حاضری کو اپنی دربار قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے رب ذوالجلال میرے اور تمہارے واسطے ایک گھڑی کو آون تے باون کو اللہ نجات دا ذریعہ بڑھاوے، اور ایسے پروگرام دینی، تبلیغی، اصلاحی، روحانی، قرآنی جے وچ اللہ دی توحید، پیارے پیغمبر دا شان، صحابہ دی عظمت، اہل بیت دے تذکرے، دین دیاں گلاں، ہاں سہی سونی گفتگو جن دے وچ قرآن پڑھا ونجے، حضور دا فرمان چھڑایا ونجے، ایسے پروگرام اللہ بار بار میکو تو آکو سناون دی توفیق عطا فرمائے۔ دلہا دا نام کیا ہے؟ حذیفہ محمد حذیفہ محمد تنویر۔ یہ کرو نا ایک کو میرے ایرو بھی ہوا گال بڑے لال چیز ہے طالب علم دے نال بہت علماء دے اگو بہت کہ علماء دا تو کو دعاواں نال چلدا ہے۔ ایسے موقع تے ایسے پروگرام علاقے والے واسطے، ڈھوکی والے واسطے، رشتہ دارے تے خاندان والے واسطے تھوڑے عجیب لگ دن کہ یار یہ کیا گال ہوئی۔ اکثر تا اے جے موقع تے شادی دے موقع تے دوجے پروگرام ہو دن تے اج تا اے قرآن والا پروگرام تھی نا۔ میں عید تو تیسرے جاڑے رحمی خان شاہ استاد سارے بہت بڑی شخصیت استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا استاد مفتی محمد جاجروی دی دوائتو بھی اس پروگرام دی اندر شریک ہیں۔ آپ دیر نال تشریف گرنا دعا کرنی ہے۔ گھوڑ تے دلہے کو میں نال ملایا تے ہاں بھی پروگرام میرج ہال ہاں صحیح تے او لوگ بیاں بھی شاہ جہان میرج ہال ایک وقت ترے تے چار شاہ جہان ہیں بے پاسو بیا حساب و کتاب لگیا بہا تے الحمدللہ اس شادی دی اندر اللہ دا قرآن پڑھی دا بہا، حضور دا فرمان سنی دا بہا،
وہ بیٹر تے لوگ پریشان ہوون لیکن پریشان نہ ہوو کہ خوش قسمت لوگن میں دیکھو جنہ دی اگلی زندگی دی ہاں جی گھریلو زندگی دی شروعات اللہ دے ذکر نال تھی دی پئی ہے سبحان اللہ اللہ دے ذکر نال تھی دی پئی ہے تے تو آکو علماء نے سڑائے ماشاءاللہ سنی ودے ہو تے جائیں جگہ تے اللہ دا ذکر تھی وے اللہ دا نا جنی جے تے جائیں کم دی شروعات اللہ دے ذکر نال تھی وے اللہ دے نا نال تھی وے میرے میٹھے عربی سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا مٹھڑا فرمان ہے جائیں کم دی ابتدا اللہ دے نا نال تھی وے او کم وچ اللہ دیا برکتاں تے رحمتاں شامل آ الحمدللہ اج دا پروگرام بھی ایدی شروعات اللہ دے ذکر نال بھی تھی دیئے تے جائیں جاتی اللہ دا ذکر تھی وے اللہ دیا رحمتہ وسدین اللہ دا قرآن پڑھی دے اللہ دیا رحمتہ وسدین ایو جائے محفلہ ہومن ایکو اللہ دے فرشتے گھیر گھندن فرمایا حفت علیہم الملائکہ نزلت علیہم السکینہ ہسئی ایکو اللہ دے رحمت دے فرشتے گھیر گھی دے اللہ دی رحمت دے نزول تھی سن سکینہ تاری تھی سے رب دیا رحمتہ وسدیاں پہ ہو سن اے فرشتے آخر دی اندر رب دی دربار جوے سن اللہ پوچھ سے دساؤ میرے مٹھے عربی محمد دی امت کو کی میں پایو وانتے تیرے میرے گواہیاں دے سن فرمایا اللہ دا قرآن پڑھی دا پہا تیرے محبوب دا فرمان پڑھی دا پہا وہ لوگ جنت مگدے پہن جہنم کرو پناہ مگدے پہن توجہ کرو اللہ دے فرشتوں گواہ تھی ونجو جتنے آئے بیٹھے ہیں میں اللہ اپنی رحمت نال سارے دے گناہیں کو معاف کر ہاں صحیح تے اللہ دے ذکر نال ابتدا تھی وے شروع تھی وے تے اللہ دا قرآن پڑھی دے دلیل دے وہاں قرآن پڑھی دی اللہ دی رحمت نازل تھی دیے آؤ اللہ دے قرآن تو شروع کرو رب دا قرآن میرے سامنے فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون او لوگو جڑے ویلے قید نہیں وقت دی کہ سویرا ہوئے شام ہوئے ٹائم مقرر نہیں وقت مقرر نہیں فرمایا سویرے دا ویلا ہوئے شام دا ویلا ہوئے شادی دا موقع ہوئے گھر ہوئے سفر ہوئے حضر ہوئے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون او دنیا والو اللہ دا قرآن اعلان پکرے لائے جڑے ویلے اللہ دے قرآن دی تلاوت تھی رب دا قرآن پڑھی دا پیا ہوئے قاری قرآن قرآن پڑھ دا پیا ہوئے حافظ قرآن قرآن دی تلاوت کرے دا پیا ہوئے عالم دین قرآن پڑھ دا پیا ہوئے جڑے ویلے قرآن پڑھی جے او ایمان والے ہو اللہ دے قرآن لو کن سننا چپ کر کے سننا تو آدھا کم میں تے رحمتہ وساوڑا محمد تے خدا دا آج شادی دا موقع تے شادی دے موقع تے شروعات اللہ دے قرآن دی تلاوت نال شروع ہے تے ول اللہ دا ذکر بھی نال شروع ہے تے رب دا قرآن دے جیڑے ویلے اللہ دا ذکر ہوئے اللہ دا نا گھنی دا پیا ہوئے اور میرے بندے ہو زمین تے تو سام میرا ذکر کرنے ہو عرش بری تے میں اللہ تو آدھا ذکر کرنا قربان ونیا قرآن میرے سامنے فرمایا فذکرونی
اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اے میرے بندو تسا میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کرا، تسا زمین تے کرے سو میں عرش بری تے کرے نا، تسا کلے کرے سو میں فرشتیاں دی جماعت دی اندر کرے نا۔ تے الحمدللہ اج دی اے شادی دی پروگرام، اے اج دا شادی دا پروگرام اور نمینہ دی زندگی دی شروعات اللہ دے قرآن دی تلاوت نال، رب دے قرآن دی تلاوت نال، اللہ دے ذکر نال ہوندی پئی ہے تے اللہ دے نام نال تے جڑے کم کو اللہ دے نام نال شروع کیتا ونجے اللہ دے محبوب نے فرمایا او کم وچ اللہ دیاں برکتاں ہوندیاں۔ سبحان اللہ۔ ابو جا تے اے سبق وی نال گھن کے ونجنا ہے رب دے قرآن دا، میرے محبوب دے مٹھڑے فرمان دا۔ وہ جتنے نوجوان ہے بیٹھے ہو تساں بھی اجے میسج گھن کے ونجنا ہے، اساں بھی اپنی شادی دی اُتے ڈھول ڈھمکا تے ناچ تے گانا نہیں بلکہ رب دے قرآن دی محفل سجاونی ہے۔ یا چیز اللہ دے قرآن نے بھی دسایا تے جس ویلے نکاح دا خطبہ پڑھیا وے دے تے خطبے دی اندر علماء موجود ہیں، نکاح خاں جڑا خطبہ پڑھ دے او خطبے دی اندر جڑے آیتاں پڑھیاں وے جن انہاں آیتاں دی اندر تقوی دا ذکر ہوندا ہے۔ فرمایا مطلب شادی دے خوشی دی اندر اللہ دا ڈر تواڈے دل وچوں نکل ونجے، مطلب رحمان والا رستہ چھوڑ کے شیطان والے رستے دے اوتے آ ونجو، مطلب اللہ کو ناراض کر پاؤ، مطلب الٹے راہ تے چل پاؤ۔ اس لیے جتنے بھی نکاح دے خطبے دی اندر آیتاں نے ہر آیت یا تذکرہ بھی کریں دیئے آئے ایو میسج پہ آمدہ ہے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ اور لوگوں اللہ کا نو ڈرو، یا ایوہ الناس، اور لوگوں اتقوا ربکم، اللہ سے ڈرو یعنی تقوی اختیار کرو۔ تے تقوی والی گل ای نہیں کہ صرف شادی دے خوشی یعنی شادی دے موقع دے اندر تیرے میرے دل وچ تقوی تے ڈر ہوئے، بلکہ اللہ دا قرآن دے تیری زندگی دے ہر موڑ دے اندر، زندگی دی شب و روز دے اندر، شادی ہوئے غمی ہوئے، اٹھنا ہوئے بانا ہوئے، چلنا ہوئے پھرنا ہوئے، لین دین ہوئے، تجارت دی رات ہوئے، ہر لمحہ میرا بندہ تیرے دل وچ میرا ڈر ہوئے، اللہ دا قرآن دے تقوی ہوئے۔ اسی گل نوں رب دا قرآن بیان پہ کرنا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور لوگوں ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ جنہیں حق اللہ کنو ڈرن دا۔ توجہ میں کنے جس ویلے میں قرآن مقدس دا آیتاں پڑھدا ہوا، اللہ اللہ ون میں حدیث نو پڑھدا ہوا، ون میں اپنے محمد دے صحابہ نو ویدا ہوا، اور اللہ دے محبوب دے گھر دے اندر ویدا ہوا۔ توجہ میری ماں، توجہ میری بہن، میری بیٹی، اس لیے میں آدھا ہوگا اما خدیجہ کو پڑھیا کر، اما عائشہ نو پڑھیا کر، اما فاطمہ نو پڑھیا کر، اما سودا نو پڑھیا کر، اما زینب نو پڑھیا کر، ازواج امہات المومنین، میرے نبی جا گھر والیاں، ازواج نبی اور ایمان والے
والے جماری ندی سیرت دا مطالعہ کیتا کر خدا دی قسم اما خدیجہ کلو لا کے اما ماریا تک او میری بہن میری بیٹی ساری میری ماما دی زندگی تقوی نال پی گزر صحابہ دی زندگی بھی اللہ سارے عنوان ہے نا ازواج مطہرات میرے نبی جا گھر والا ایمان والے جا ہلو یار ایمان والے جا میرین جرے مومنن انہ دی عائشہ ماں مائیں یہ سمجھو جرے مومنن اما خدیجہ انہ دی سارے بولو اما عائشہ اما حفصہ اما زینب بولو اما صفیہ اما جوہریہ 11 شادیاں میرے نبی دیاں قربان ونجا میرے نبی نے یاد رکھا ہے کوئی جنسی خواہشات واسطے شادیاں بولو نہیں کیتیاں جیے ملحد تے لوگاں نے اپنی کتابہ دی اندر گستاخی میرے نبی دی کر کے لکھ چھوڑیا ہے نہیں 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 جس ویلے میں اللہ دے محبوب دے نکاح دی طرف غور کیتا ہے میرے نبی نے بیوہ نال شادی کی تھی میرے نبی نے متلقہ نال شادی کی تھی میرے نبی نے امیر نال شادی کی تھی میرے نبی نے غریب نال شادی کی تھی میرے نبی نے آئے بیوہ نال شادی کی تھی میرے نبی نے آزاد نال شادی کی تھی میرے نبی نے غلام نال شادی ساری شادیاں اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیتیاں نے امت واسطے پیغام ہے جس ویلے تمہارے سامنے نکاح آوے تے انہ نال شادیاں کر سکتے ہو امیر نال بھی شادی کر سکتے ہو غریب نال بھی شادی کر سکتے ہو بیوہ نال بھی شادی کر سکتے ہو کنواری نال بھی شادی کر سکتے ہو متلقہ نال بھی شادی کر سکتے ہو ہاں ہاں اتنی شادیاں میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء کو صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تیاں نے اے ساریاں شادیاں کر کے امت واسطے پیغام ہے توجہ میں کنے پہلی شادی میرے نبی دی اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے نالے اے دی میسج تے پیغام ہے اپنی عمر تو وڈی نال بھی شادی کر سکتے ہو اپنی عمر تے چھوٹی نال بھی شادی کر سکتے ہو یعنی گیاریاں جو شادیاں ہیں میرے وال ویکھ رہا ہے ہر نکاح دے اندر میرے نبی دا امت نو پیغام ہے تو نکڑا زندہ باد اے جوان زندہ باد آنکھو زندہ باد اللہ اس کو نیک بڑھاوے عالم بعمل بڑھاوے اللہ یہ بچہ چھوٹی بچہ نو میں الحمدللہ پدا انہوں نے بڑا شوق ہے اور ویک کے بڑا دل خوش ہو گئے کہ انہوں نے شوق دوجہ پاسے ہو دے دادا والے پاسے خوش قسمت بچہ آئینا کو شوق قرآن والے پاس تے تاں میں بتا دیا تو ہمارا خانم تو بھائی عمران ہے حکمہ کے وجہ لوئی تک دادا دا جلسہ ہوئے نا تے میرے کو ضرور دعوت دے ہونی کہ تو 10 منٹ گھرن تے قرآن چھڑا ہونا چاہیے تھا نا جی خلقت جمع ہو دیا نے جو تھے ایوی میں پہلی باری کوئی علاقے تھا تو سنیا کہ جلسہ دادے دا بھی ہونے سارے علاقے جلسہ اس نو آدھے تو اتھا جو پہلی باری میں آیا تو میں کو کہ میں بیکھے آئی تھا کلا گانگو موڑ دے ہوتے شیل پام دے تو او جڑے نا جی دادا آلے وہ کوئی گڈیاں دے ہوتے تھے دادا نو سوار کے دے بڑا گلے چ کپڑے پا کے چٹا کر کے دے میں پریشان ہوں بھائی ناصر تو پوچھا یہ کیا اچھا جی جلسہ پہلی باری میں پریشان ہویا کہ یار یہ جلسہ تو بندیاں دا ہونے دادا دا کتھوں جلسہ
ایو جلسے اٹینڈ کیتے کرو میں ہٹ نہیں پہ کرے دا تو انہوں نے کہو معذرت نال تنقید نہیں پہ کرے دا اے جلسہ قرآن اللہ ابو سبحان اللہ تے ایسے جلسے دی اندر اپنے نہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھن کے آیا کرو تاکہ میسج گھن کے ونجن تے انہوں شوق پیدا ہوئے تے جیڑا بچہ اندیش یعنی رستے دیوتے پہلے باپ اسی تے والاولاد اسی اسا اپنی بولیے چاہتے ہوں دیا دیوار ایرے تے وے دیئے تے دیوار توئے ایرہ توئے دیوار تیری اولاد ہے تے ایرہ جیڑا مضبوط ہے ایرہ تیرا دین والا ہے تے انشاءاللہ اولاد بھی تیری دیندار ہو سی آئیے توجہ کرو میں عرض پہ کریں دام گیاریاں نکاح میرے نبی دے گیاریاں شادیاں میرے نبی دیا تے ہر نکاح امت واسطے میسج تے پیغام ہے پہلی شادی میرے نبی دی میرے محبوب دی عمر 25 سال ہے تے اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عمر 40 سال ہے یا روایت دی اندر 36 سال ہے زیادہ تر علماء نے لکھیا کہ 40 سال ہے اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تاجرہ ہے اپنا مال میرے محبوب دے حوالے کیتا ہے میرے وال دیکھ رہا ہے اے بھی سیرت دا ایک پہلو ہے سیرت دا ایک موضوع ہے سیرت دی طرف ایک میسج ہے سارے حضرات توجہ کرنی ہے گل بڑی پیاری ہے میں گل کردہ ہوں دا اکثر و بیشتر کہ میرے نبی دی زندگی نبوت اعلان تو پہلے دی آلہ ہے نبوت اعلان تو بعد بھی آلہ ہے میرے نبی دی سیرت نبوت اعلان تو پہلے دی خوبصورت آلہ ہے نبوت اعلان تو بعد بھی میرے نبی دی سیرت اتنی آلہ ہے تا فاران دی چوٹی تے اللہ دے محبوب نے جس ویلے پیغام توحید سنایا ہے لوگوں اللہ دی طرف بلایا ہے تے پہلے میرے محبوب نے اپنی سیرت نو پیش کیتا اپنی زندگی نو پیش کیتا لوگاں تو پوچھیا دساؤ مکہ لے ہو میں محمد نے تہاڈے اندر 40 سالہ گزارا دور آئے بچپن بھی گزاریا لڑکپن بھی گزاریا میرے دساؤ کہ میں محمد نو سچا پایا یا دے برعکس پایا ہے جس نے اللہ دے نبی نے اعلان کیتا بیک زبان جواب آیا جربنا لکا مرارا مار عین فیک الا صدقا سونا محمد ایک باری نہیں 2 باری نہیں 3 باری نہیں کئی مرتبہ آزمایا ہے جدو بھی تیری اندر پایا ہے سوائے سچ دے اور کوئی چیز نہیں پائی بیس کام کرے ایک آواز رکھے سوائے سچ دے نبی سے فرمائے صادقن او کاذبا سچا یا دے برعکس انہاں جواب دیتا مارا عین فیک الا صدقا سونا محمد تیرے اندر سچی سچے میں محبت چاہتا ہوں نا حضور دی کیوں نہ کیا ہو سی بس ٹھیک ہے دے جڈو بھی بلیں دیں سچ بلیں دیں جڈو بھی تلیں دیں ہلو یار سچ تلیں دیں جڑے پاسے ٹر دیں ہلو نا سچ والے پاسے ٹردا ہے جڈو بھی فیصلہ کرینی سچائی کریندا ہے جڈو بھی کوئی گل کرے دی سچیائی کریندا ہے تاؤنا کیا ایک باری نہیں 2 باری نہیں کئی مرتبہ آزمایا ہے سوائے سچ دے تیرے اندر اور چیز کوئی نہیں پائی اما خدیجۃ الکبریٰ دا مال اللہ دے محبوب لے گئے نے سبحان اللہ نبوت اعلان تو پہلے دی گل ہے جس ویلے اما خدیجہ دا غلام دی میرے نبی دے نالا پہلے بھی مال اما خدیجہ دے دی رہ گئی ہے لیکن اتنا کوئی
اس حساب نال کوئی عدل و انصاف نال کوئی ایک روپیہ تے ٹکے دا حساب کوئی نہیں گن کے آیا جیڑا حساب اما خدیجہ نو مٹھڑے محمد رسول اللہ نے دیتا. سبحان اللہ تیرا ایک درہم اتنا خرچ ہویا, رستے دی اندر اے کچھ ہویا, واپسی دی اندر اے ہویا, اتنا تیرا نفع آیا. اس چیز نو ویکھ کے اما خدیجہ نے میرے محبوب دی طرف پیغام نکاح بھیجا ہے کہ میں شادی کرنا چاہ دیا. اللہ دے محبوب نے شادی کی ہے اما خدیجہ دے نال. اس ویلے اما خدیجہ دی عمر 40 سال ہے, میرے محبوب دی عمر 25 سال ہے. اے بھی پیغام کو مل رہا, اے پیغام امت واسطے بن رہا کہ اگر بیوی تو عمر تو زیادہ ہوئے شادی ہو سکتی ہے. اما عائشہ دے نال شادی کی تھی, عمر کم ہے, میرے نبی دی عمر زیادہ ہے. اے امت واسطے پیغام بن رہا. توجہ میں کرے کہ آپ دی عمر تو گھٹ نال بھی شادی کر سکتے ہو. بی بی سودا نال شادی کی تھی ہے, بی بی زینب نال شادی کی تھی ہے. ہاں کہ امت واسطے پیغام بن رہا. توجہ میں کرے کہ بیوہ دے نال شادی کرنی ہے. ام سلمہ دے نال شادی کی تھی, امت واسطے پیغام بن رہا. بیوہ نال شادی کرنی ہے. اللہ دے نبی نے متلقہ نال شادی کی تھی, بی بی زینب دے نال شادی کی تھی. میرے نبی جے دو گھر والے ہیں, دوہیں ایک دنا زینب, دوجی دنا بھی زینب. حضرت زید دی بیوی جن کو حضرت زید نے طلاق دی تھی, اللہ دے محبوب نے شادی کی تھی. اے امت واسطے پیغام بن رہا. متلقہ نال بھی شادی کر سکتے ہو, بیوہ نال بھی کر سکتے ہو, امیر نال بھی کر سکتے ہو, غریب نال بھی کر سکتے ہو, آزاد نال بھی کر سکتے ہو, تے غلام نال بھی. اے خواہشات واسطے شادیاں نہیں, ہلو سارے نہیں. تے نبی دا عمل, نبی دا عمل امت واسطے پیغام تے نمونہ ہوندے. تا اللہ دا قرآن بولیا تے میرے سامنے آواز آئی, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور میرے محبوب دی امت دے لوگوں, میں کو اللہ ہون دی قسم ہے, میں اپنے محمد دے عداواں تو آدھے واسطے نمونہ بڑھایا ہے. توجہ میں کنے اما خدیجہ کنو, اللہ نے میرے محبوب نو 6 بال لیتے نے, 4 بیٹیاں تے 2 بیٹے. پہلی بیٹی دنا زینب, دوجی دنا رقیہ, تیسری دنا ام کلثوم تے چھوٹی دنا اما فاطمہ. اے بھی ایک گل کرسا, کچھ لوگ میرے نبی دی بیٹیاں دے منکر ہیں. آج سوشل میڈیا دا زمانہ, زیادہ نوجوان موبائل ویدے ہو تے تسا زیادہ تر متاثر تھیندے ہو ملحدیں کنو. اج بھرمار لگی پئیے, عجیب عجیب فتنے سوشل میڈیا تے, خصوصاً کالج اور یونیورسٹی اور سکول دے طالب علم اگر اتنے موجود ہو, خدا کے لیے ان فیس بک کی اور یہ سوشل میڈیا کے مفتیوں سے بچو, اپنا تعلق ان علماء سے جو. کوئی ایسا مسئلہ ہے, ہم یوٹیوب کھولنے لگتے ہیں, نئی چیزیں آ گئی ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی ہے, پتہ نہیں کیا ہے. میں یہ الفاظ اردو میں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے کہ شاید کسی تک پہنچے اور اس کے جو ہے وہ بچنے کا ذریعہ بن جائے ان لوگوں سے. مجھے کسی نے بتایا, میں نے اسے ڈاؤن لوڈ کیا, کسی نے کر کے دیا, میں میں کچھ سوال کیے لکھے, اس نے قرآن و حدیث کے خلاف جواب دیے. اس لیے اگر یہ دین موبائل میں بند ہوتا تو ان علماء کی زندگی اور ان کے پاؤں اور گوڑے صفوں پہ رگڑتے
یہاں سے چمڑے نہ ختم ہو جاتے ساکو انجر تک بھی اے نشان باقی ہیں جڑے صفحہ دے اتے بائے ایک لات بائے قرآن پڑھیا ہاں اگر یہ موبائل سے دین ملتا تو یہ اکابرین ہمارے یہ 12 14 15 سال مسافری گزار کے دین نہ حاصل کرتے یہاں بیٹھ کے لے لیتے یہ کسی کے اوپر تنقید نہیں ہے یہ درد دل ہے شاید یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور یہ الہادوں سے یہ ملحدوں سے جو یہاں ہمارے ایمان کے ڈاکو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں کوئی غامدی کی صورت میں کوئی مرزا جہلمی کی صورت میں کوئی کسی اور کی صورت میں کوئی کسی قذاب کی صورت میں بیٹھا ہوا ہے اور نوجوان ان سے بڑا متاثر ہوتا ہے کہ یہ بھی حوالے دیتے ہیں یوں کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں ادھر دیکھیے گا میرے اور آپ کے لیے یہی حوالہ کافی ہے جو اللہ کے سبحان اللہ یہ حوالہ کافی ہے یا فیس بک دا حوالہ ہوئے اے حوالہ تے میرے نبی دی سنت تے فرمان دا حوالہ جائی دے بارے دی اندر میرے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین دو چیزاں چھوڑی ویندہ جب تک نہ دو چیزیں نو مضبوطی دے نال پکڑے راسو لن تدلو ما تمسکم بہما جب تک نہ دو چیزانو ادھر دیکھئے گا مضبوطی کے ساتھ پکڑے راسو ہرگز گمراہ نہ تھی سو اگر معلوم ہویا اللہ دے محبوب نے فرمایا اگر انہاں دو چیزیں کو مضبوطی نال پکڑ سو تے گمراہی کنو میرے خیال ہے نکاح شروع کرنے لگو میں اچھا پیر صاحب آگئے نہیں آنکھو نا جی ماشاءاللہ بس کرنے ہو ادھر دیکھو حدیث کنو معلوم تھیندا اے پے اگر انہاں دو چیزیں کو مضبوطی نال پکڑے راسو تے گمراہی تو بچ دے راسو اگر انہاں دو چیزیں کو چھڑے سو تے ولی یہ لوگ بیٹھیں ایمان دے ڈاکو گمراہ تے گمراہ بندے دے پیچھے چلن والا بندہ گمراہ تھی سی کنوں ہدایت دی اتے تے صحیح رستے تے ناؤ سی میرے مٹھڑے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دو چیزاں کیڑیاں نے فرمایا کتاب اللہ و سنتی او میری امت دے لوگو ایک اللہ دی کتاب ہے دوجی میں محمد دی سنت ہے میں آدھا ایک کتاب اللہ دوجا حدیث رسول اللہ ایک اللہ دی کتابی دوجا مٹھڑے محمد دا خطابی ایک رب دا قرآنی دوجا عربی محمد دا فرمانی اپنی زندگی اسی طرف ڈھال اپنا ہے تعلق نہ چیزا نال جوڑ میں عرض پہ کرے نام میرے محبوب دی پہلی شادی اماں خدیجہ نال ہوئی ہے تے اماں خدیجہ تو اللہ نے میرے نبی نو 4 بیٹیاں دیتیاں نے کچھ لوگ منکر انتیاد نہیں ایک بیٹی ہے رب دا قرآن بھی میرے سامنے جدو پردے دا حکم ہویا آئیے یہ گل پہ کردام کہ میری ماں میری بہن میری بیٹی پڑھیا کر اماں خدیجہ نو اماں حفصہ نو اماں عائشہ نو جدو اے پردے دا حکم ہویا پردے دا اعلان ہویا تے رب دا قرآن آیا آیت اتری ہے میرا پیغمبر یا ایوہ النبیو والنبوت دا تاج چھکاون والا میرا مٹھڑا مدنی کلی ازواج کا اعلان کر کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو و بنات کا کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں کو اگر ایک دی ہوئے ہاں تے لفظ بنات ہلو
ایک ہوئے آنا صحیح تو بندہ کوئی آکھیں ایمان والے جا بیٹیاں نبی جا بیٹیاں ہیں اگو قرآن والجواب دیتا ہے وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ كُلِّ أَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ایمان والے دی عورتوں بھی حکم کر دیجئے میرے پیغمبر کہ پردہ کرے پردے دا حکم ہویا اللہ اللہ انبیاء میرے محبوب دی ازواج نے میری ماواں نے پردہ کیتا ہے تے اے پردے دا حکم نازل ہویا اللہ دے محبوب دی بیویاں نے پردہ کیتا میرے نبی نی بیٹیاں نے پردہ کیتا اے امت واسطے پیغام ہے کہ نبی دی امت دیا عورتاں بھی جس ویلے گھروں باہر نکلن تے پردہ کرن زندگی پڑھ اما عائشہ دی زندگی پڑھ اما خدیجہ دی زندگی پڑھ اما سودا دی زندگی پڑھ اما زینب دی زندگی پڑھ اما حفصہ دی زندگی پڑھ اما صفیہ دی اے سیرت انہ میری ماما دی امت واسطے پیغام ہے اس لیے مہادہ ہوندہ آج تا سارے گھر دی اندر ایل سی ڈیاں تے ٹیویاں لگ گیا ہے شادی ہوئے تے ہوئے رسمانے غمی ہوئے تے ہوئے رسمانے اللہ معاف کرے تیری میری بیٹی نو اے پتہ ہوندہ ہے کہ آج ڈرامے دی کیڑی کس چلنی ہے لہذا جلدی جلدی کم کر کے سارے مل کے ڈرامہ دیکھ رہا ہے آئیے میرے محبوب دی بیٹی ہے نام فاطمہ الزہرا ہے آنکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی نو پیا دیے علی کی فاطمہ جس ویلے میں دنیا کو نوٹر ونجا موت آونی ہے موت کنو کوئی بچ نہیں سکتا نبی ہوئے تے موت آونی ہے ولی ہوئے تے آونی ہے نبی دی بیٹی ہوئے تے آونی ہے کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام موت کنو پاک ذات ہے تے اللہ دیئے جنہیں لوگ آدن ولی تے موت نہیں آدی اما فاطمہ ولی آئے اما فاطمہ جنت تے عورتیں دی سردارے تے اما فاطمہ پیا دیئے جس ویلے میرے اتے موت آوے تے جس ویلے میرا جنازہ چاو علی رات دی تاریکی تے ادھیرے دی اندر جنازہ چاوڑا ہے بیدے اجالے دی اندر نہ کیوں فاطمہ میری اما فاطمہ فرمے دیئے علی کہ میں فاطمہ دی جنازے تے بھی غیر محرم دی نظر نہ پیونجے ہی چیز دلائے اتقوا اللہ حق تقاتہ اتھوں گل شروع کی تھی شادی ہوئے تھے اللہ دا ڈر ہوئے غمی ہوئے تھے اللہ دا ڈر ہوئے جیویں میری ماں امہات المومنین نے تقوی والی زندگی گزاری ہے اما فاطمہ نے گزاری ہے ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی سہرے علی 1,01,000 میرے نبی دے صحابہ نے گزاری ہے آج وہ تقوی تیرے میرے دل دی اندر بھی ہوئے تے بندہ دے میں گناہ پہ کرے دا تے دیکھن والا کوئی نہیں ہے اللہ دا قرآن دے اگر تیرے دل دی اندر اللہ دا ڈر رہے تقوی ہے تے تو آکسی بیا کوئی نہیں دے دا کھڑا تے اللہ تا دے دا کرے حدیث دی اندر ہمدہ ہے جس ویلے بندے دے دہنے چے گالا وے اللہ دے دا کھڑے تے بندہ گناہ کرندہ کا یعنی گناہ کرندہ پیاؤ سے لیکن اللہ دا ڈر ہو سی تے ہی ڈر دی وجلال اللہ اپنی رحمت دنالوں کو گناہ تو بچا گنسی اجڑے تیرے میرے اندر گناہ ہے لگدہ انہیں ہے جو تقوی کوئی نہیں اللہ دا ڈر کوئی نہیں اگر اللہ دا ڈر ہویا تے زندگی تیری میری ایویں نہ گزرے اور زندگی ایویں گزرے ہاں جنہیں انہاں لوگاں نے زندگی گزار کے دکھائی ہے جنہیں ابو بکر نے گزاری ہے عمر نے گزاری ہے عثمان و علی نے گزاری ہے طلحہ زبیر نے گزاری ہے میری ماما نے گزاری ہے اللہ اللہ صحابیات نے گزاری ہے بی بی سمیہ نے گزاری ہے بی بی
زنجیرہ نے گزاری ہے، عمارہ نے گزاری ہے، اس لیے پیغامات تیرے میرے لیے میں چاہتا ہوں دا نوجوانوں میں اور تسا آئیڈیل بناؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو تیرے میرے آئیڈیل نے میرے محبوب دے یار تے صحابہ ابو بکر میرا آئیڈیل ہے، عمر میرا آئیڈیل ہے، حضرت عثمان حضرت علی آنکھوں رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ ہمارے آئیڈیل ہے۔ میری ماں میری بیٹی میری بہن تیرے لیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیڈیل ہے، اما حفصہ تیرے لیے آئیڈیل ہے، اما خدیجہ تیرے لیے آئیڈیل ہے۔ شادی دا موقع ہے تے میں آدھاؤں دا اللہ دے محبوب نے حضرت علی سیدی شادی کر کے امت نو پیغام دیتا ہے بیٹے اینے پرناو جنہیں میں محمد نے علی نو پرنایا ہے۔ بی بی فاطمہ دی رخصتی کر کے میرے نبی نے امت نو پیغام دیتا ہے بیٹی اینے رخصتی کری جنہیں میں محمد نے اپنی بیٹی فاطمہ دی رخصتی کی تھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آج بھی شادی ہے لیکن او بھی بڑی عظیم شادی ہے، جہیں شادی دی اندر دلہا علی المرتضی ہے، دلہن فاطمہ الزہرا ہے، سسر محمد رسول اللہ ہے۔ میں ایک گل اور بھی کرسا بڑی پیاری، وہ شادی بھی آلہ ہو سی، وہ شادی اللہ وہ شادی ہونے چھوڑ دو پیا نہ دے مولانا جمیل صاحب پیا دیں دلہن بھی لاجواب ہے، دلہا بھی لاجواب ہے، دلہن دنا زہرا دلہا ابو تراب ہے۔ باقی سبحان اللہ حضرت علی دی شادی اما فاطمہ نال طے ہوئی ہے۔ نبی سے فرمایا علی جی سونا حق مہر واسطے کچھ ہے ہی؟ آج تو ساڑھے رسم و رواج نہیں مکدے، ناراض نہیں تھی بنا اللہ جتنی جی کو توفیق دیتی ہے دے وے، لیکن لوگاں دی رسم کو نہ رکھے جی فلاں نے جی اتنا کچھ دیتا تے میں ولنا کرا تے نک وڈیج ویسے تے این تھی تے فلانا تھی تے لہذا ادھار پدھار چاہ کے میں جہد تے اے چیزاں پوریا کرنے نے، اے چیزاں ضروری نہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین ضروری ہے۔ ہم سو بولی صاحب تو سمجھ نہیں آئی، جیڑا میراث ہے نا ورثہ جڑے اللہ نے قرآن مقدس دی اندر حکم فرمایا نا کہ دوہرا پتر نو تے مرن تو بعد ہی کوڑا بیٹھو نا اتھا دھیری نو حصہ دے دن کٹ بند دینے میں والا پورے پاکستان جی یہ والی گالی کرے نا میں موحد تھا لیکن بیٹی کو اپنی زندگی وچ زمین نہ کرا گندا۔ میں قرآن پڑھتا بیٹھا استاد سیف اللہ صاحب پتہ نہیں کوئی تائید کرے یا نہ کرے قرآن چ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جنہاں لوگاں نے اپنی بچیاں نو مار کے زندہ درگور کیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری تو پہلے بیٹیاں نو لوگ کیا کر دیا چھوڑی وجہ ہو نا زندہ درگور کر دے ہیں، کھڈا کھٹ کے زندہ اس بیچاری نو دفن کر چھوڑ دے ہیں۔ اج بھی عورت آدن سانو کے حقوق ملن میں دعا کر میرے محبوب نو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ میرے محبوب دے آون نال عورت نو مقام ملا، عورت نو عزت ملی، بیٹی زندہ درگور ہو دی ہے، لوگ ستیلی ماں نال زنا کر دیا انہوں نے کوئی خبر نہیں ماں ہے یا کیا ہے، بہنا دی کوئی پرواہ نہیں۔ کچھ لوگ بیوی نو ایک نہیں کئی 100 طلاقہ دے چھوڑ دے ہن، کوئی ایام دے اندر دور ہوئے دے ہن کہ انہاں دا کوئی رشتہ نہیں،
کوئی ایام دے اندر اپنی بیویاں دے نال قریب رہوے دے ہن عجیب و غریب جویں کوئی درندگی تے جانور والی زندگی ہوئے انہاں لوگاں دی اے ہائی کسے رشتے دی کوئی پہچان نہ ہائی ڈلی بگدال والے ہو تلا گنگ والے ہو ونہار والے ہو شادی تے آمن والے ہو قربان ونجا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری تو بعد اتنا عورت نو اللہ نے مقام دیتا فرمایا ماں نال زنا نہیں ماں اتنا اچھا رشتہ آئی میرے نبی نے فرمایا او میری امت دے لوگو میرے رب نے مینوں آکھیا ماں دی قدماں وچ میں اللہ نے جنت بنا بیٹی زندہ درگور نہ بیٹی پیدا ہوئی تو انہیں سمجھی اللہ کی رحمت آ گئی ہے حضور نے فرمایا جن دی بیٹی ہے انہیں اچھا نہ رکھے اچھی پرورش کیتی ہے انہا پورا جو شریعت نے کیتے وہ پورا انہیں اترے یہ دیکھو قیامت والے دیوار میں محمد نال ایمیں ہو سے گل نہ رہ بنجے قرآن قیامت والے دن اللہ اس لڑکی بچی نو سامنے کھڑا کر سی تے اللہ سوال کر سی یہ قرآن ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کیڑے گناہ دے سبب تینو باپ نے قتل کیتا زندہ درگور کیتا او بیٹیاں دا حق نہ دیون والا اگر اللہ اے پوچھ سکدا ہے کیوں تیرے باپ نے تینو قتل کیتا تے اللہ قیامت والے دیوار اس بچی نو کھڑا کر کے اے بھی پوچھ سکدا ہے کہ تیرے باپ نے تینو اپنے حصے تو محروم کیوں کیتا آپ کوئی سکتا ایک قانون نہیں قانون کسی کتاب قرآن نہیں میں ایک انداز بیان کا کردہ کہ اگر اللہ اے پوچھ سکتے تو اے بھی پوچھ سکتے بولو بلکہ اگلی گلنا تو ہے نا قرآن جڑے جرم بدے کیتن لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا جڑے کرتوت چھوٹے وڈے جرم اے بھی جرم نہیں کہ بندہ اپنی بیٹی نو حصے تو محروم کرے کوئی بھائی ایسے جو ناراض نہیں ہو بڑا کہ انہوں نے اپنی بہن دے اتے زور پور پا کے جلدی کر مینو زمین نہ کر دے کہ جی میرا تو حصہ بڑھتا تو میں گنن چاہ تے اگو جواب تے وچ بھائی آدھے تو بہنی یا دینی سارے علاقے وچ حال ہے اگر کوئی بہن بھائی آپس میں انہوں نے رشتہ کیا ہوا ہے اے تمہارے واسطے ہن کلی کڑویاں حضرت مولی صاحب موقع شادی دا تے تم بھیڑ گراوے دے حصے شروع ہو گئی لیکن اے شادی دے موقع تے یہ چیز تے دساونی ہے جہیز تے دے چھوڑی لیکن خیال کری متا اپنی بیٹی نو حق تو محروم کیا کریں تے جہاڑے قیامت دے پیشہ پونی ہے انہیں دینے میں پریشان ہو گئے یہ مولی صاحب کیڑے پاسے ٹور پائیں میں کیا کراں قرآن میرے سامنے ہے میں کیا کراں دین میرے سامنے ہے ایک غلطیاں تے کرتوت میرے سامنے ہیں تے میں انہاں دی جو ہے ایک اللہ نہ کراں جہاڑے قیامت دے رب میرے کو پوچھ گیتا تے میں کیا جواب دے میں نے یہ دیکھا کہ بہن بھائی آپس میں رشتہ داری کی بھائی نے بہن سے بیٹی لی بھانجی لے آیا بہن گئی کہنے لگی بھائی کچھ حالات اس طرح کے بن گئے میرا جو حصہ بنتا ہے مجھے دے دو واپس کر دو بھائی ظالم ایسا بنا کہ اپنی بھانجی سے رشتے لینے سے انکار کر دیا کہنے لگا تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں کیوں تو میرے کو زمین منگڑ کیوں آئی ہے چپ لگ گئی ہے آسن قبرہ لگ سنی خبرہ تے جدا دیسی قبر جھپیڑا تتیاں شیخاں نال چرے سین اتے بد بد گرم زجیرہ اے خان رئیس
کسے امیر نہ ویچن اتھے کرسن لیرا لیرا سٹ خاکی ہن سر سجدے وچ تیرا بجوڑ دے سی تقدیرا ہن ویلا ٹائم اللہ دے قرآن نو پڑھ کے تے اون دے اتے عمل کر کے ہائے ہائے او بھی موقع حضرت علی سے کنو میرے نبی پوچھیا ہے تیرے کول کچھ فرمایا سونا صرف سر ہے اور کچھ نہیں فرمایا ونجلی بیچ کے آؤ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویچن پہ ویدن اگو بھائی حضرت عثمان مل گئن پوچھ دے پہن علی کی دے ویندے پیو آکے میں زیرے ویچن ویندہ پیا کتھا دیرے نال ہاتھ بغل دے اندرے فرمایا اے سونا عثمان اے زیرے فرمایا بھائی کتنے دا وچیندہ ہے فرمایا اتنے پیسے دی فرمایا اگیتے بازار نہ ونج میں عثمان اتھے تیرے کولو خرید کرے نا اتھائی خرید کیتی ہے آہا خرید کر کے پھر ہم حضرت علی دے حوالے کیتن دوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا آگیتے ٹورن لگن حضرت عثمان نے اپنی بھائی نو بلایا ہے فرمایا بھائی علی تھی بھائی عثمان اے زیری جڑی تیرے کولو میں خرید کیتی ہے دوبارہ مت نو ہدیہ کرے نا میں ایک گل کردہ ٹوکن اچ بئی گال آوے دیئے لوگ صحابہ دے اتے گلہ کر دیں تے صحابہ دا آپس دے اندر پیار تے محبتہ ہے اللہ یار اللہ یہ میری گال نہیں استام اللہ صاحب دی نہیں قرآن ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم اے کافرات سختان لیکن آپت دی اندر کھنڈ تے کھیران آپت دی اندر رحم دلان سبحان اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او درہم گھن کے حضور دی خدمت دی اندر ہے سبحان اللہ نکاح ہون لگائے آج بھی نکاح او بھی نکاح ہو سی مادہ ہو دا دلہن بھی آلہ دلہا بھی آلہ نکاح بھی آلہ نکاح خواہ بھی آلہ سسر بھی آلہ بارات بھی آلہ تجاہد بڑاون والی عائشہ بھی آلہ ترختی کرن والی امہ عائشہ بھی آلہ نکاح دے گواہ بھی آلہ انہیں دنی ابو بکر و عمر سے نکاح دے گواہ نے تے جس ویلے اللہ دے محبوب نے رخصتی کی تھی اماں فاطمہ دی اپنی بیٹی دی لخت جگر دی نور نظر دی تے میرے نبی نے چادر پوئیے اللہ دے محبوب دی اکھی وچوں ہنجو ہیں میرے نبی نے فرمایا فاطمہ اج باپ والا پیار بھی میں محمد نے ہونا ہے تے ماں والا پیار بھی میں محمد نے ہونا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا اج خدیجہ دیندہ ہو دی خدیجہ جیندی ہو دی اج اپنے ہتھاں نال تے گوشت کر دی اما خدیجہ دی زندگی اتنی اعلیٰ میرے نبی نال گزری ہے کہ جب تک اما خدیجہ میرے نبی دے نکاح وچ رہ گئی ہے آپ کی جب تک وفات نہیں ہوئی میرے نبی نے اما خدیجہ دے ہو دے آئے بھائی شادی نہیں کی تھی اکثر و بیشتر اما خدیجہ نو اللہ دے محبوب یاد کریں دے ہو دے ہر مقام دے آدھی ہونی ہے میری خدیجہ ایک جہاڑے اما عائشہ پوچھ گیتا سونا خدیجہ نو بڑا یاد کرنے ہو حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری حمیرہ عائشہ میں خدیجہ نو کیوں نہ یاد کرا جیڑی خدیجہ میں محمد دے اس ویلے دا ساتھی ہے جدو میں محمد کو لوگ پتھر مرے دے لوگ گلہ کدھے دے لوگ میرے نال ایک کچھ کرے دے وہ خدیجہ تے ہے جیڑی میں محمد نو تسلیاں دے دوجی شادی اللہ دے محبوب نے بی بی سودا نال کی تھی تے او میرے محبوب دی بیوی آخری عمر اٹھڑی تھی گئی ہے سبحان اللہ تے ایک جہاڑے حضور دی خدمت چاہیے آدھی سونا میں بالکل اٹھڑی تھی گیا ایک میری عرض ہے جی میں نو طلاق نہ لیجو میں نو طلاق نہ لیجو میری دل دی تمنا میں ساری زندگی تے محمد دے نکاح چ رہواں تے آپ بہت بڑی یعنی سخی ہن
تے فرمایا آپ کنے بہت بڑا مال آیا تے جتنا مال آیا اما سودا نے سارا مال اللہ دی راہ خرچ کر چھوڑیا. اما عائشہ دی صفتی میں، اما حفصہ تے اما دی زینب دی صفتی میں خدا دی قسمیں یہ توڑے میرے واسطے میسیجن کہ انہا صحابیات نو حضور دی ازواجات نو امہات المؤمنین نو پڑھ کے صرف پڑھنا نہیں بل رب کو منگنا ہے، صرف سننا نہیں بل رب کو منگنا ہے، صرف کنے دا چسکا نہیں بلکہ پھر رب کو منگنا ہے یا اللہ اساڈی خواتین نو بھی وہ سیرت اپناون دی توفیق عطا فرماوے، انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے. تے میں عرض کیتا صحابہ دی زندگی تقوی والی گزری، میری ماواں دی زندگی تقوی والی گزری، صحابیات دی زندگی تقوی والی گزری. تے امت واسطے پیغام ہے تساں بھی زندگی انج دی گزارنی ہے، شادی ہوے غمی ہوے، اندھیرا ہوے اجالا ہوے، سردی ہوے گرمی ہوے، زراعت ہوے تجارت ہوے، لین دین ہوے معاملات ہوے، معاشرات ہوون بیاں چیزاں ہوون، تواڈے دل وچ اللہ دا ڈر کدی نہ ہوے. متا کتیں ٹردے چل دیا کہ اللہ میرے نال کوئی نہیں دے دا پیا. قربان ونیا رب نے قرآن وچ خود اعلان چکیتا او میرا بندہ متا تیرے دل وچ ہوے کوئی نہیں دنیا دا بندہ تے خیال کر ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم. او تسا ترے او چوتھا میں رب تواڈے نال ہاں، چارو پنجواں رب تواڈے نال ہاں، پنجو چھیواں میں نال ہاں. ولا ادنى من ذلك اپنے آپ نو گھٹے دے ونجو متا کو جو چار بندے گئے گناہ کرن تے چوری کرن گئے ہو تے کوئی تواڈے نال کوئی نہیں دے دا کوئی نہیں کھڑا. وہ زنا کرن والا جس ویلے ونجے کلا معاف کرے کسی دی عزت تے حملہ کرن والا کہ ہور کوئی نہیں دے دا کھڑا میرے نال کوئی نہیں. فرمایا رب تیرے نال ہے. ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم. کھٹ ونجو ود ونجو رب تواڈے نال ہر ویلے ہے. لہذا ایک چیز تواڈے میرے دل وچ ہونی چاہیے کہ اللہ ہر وقت نال ہے تے اللہ دے دا کھڑے تے اللہ دا ڈر تواڈے میرے دل وچ ہوے. جس ویلے ڈر آیا انشاءاللہ اس رب دی خوف دی وجہ نال اللہ اپنے بندے نو گناہ تو بولو گناہ تو بچا گندے. باقیات تے بڑے سارے ہیں، بس ایک گل تسی تیاری کرو. وہ حدیث بس تمہارے سامنے ہے. وہ جڑے ترے بندے غار وچ بند ہو گئے ہن ہاں صحیح تے آخر جدوں انہاں زور لایا چٹان نو یہ بھی گل سمجھ آ گئی. جڑے اندر ہن انہاں نو باہر والے دا پتہ نہ ہویا تے جڑے باہر ہن انہاں نو اندر والے دا پتہ. ایویں کوئی نہ گل کرو چاہ جیندے ولی اندر غار وچ بندن اگو چٹان آ گئی ہے زور سارا لائے نے باہروں لوگ گزرتے پین آوازاں مرندے ہو سن لیکن باہر اندر بھی زندہ باہر بھی زندہ. بولو بڑی دیر بعد انہوں نے رب دی دربار التجا کی دی اپنے مشورہ کیتا یار کوئی چنگا جا عمل ہوئے جڑا تواڈی زندگی تو پتہ ہوئے رب دی دربار پیش کرو. انہوں نے جو ہے کہا کہ ہاں یار ساری زندگی گزری ہے تے ایک عمل بڑا پیارا تیرا دل نو لگ. اچھا یہ بھی گل دساں بندہ کوئی عمل ایو جا کر دینا جہد وچ بندے نو عمل کرنے چس آ ونے لگدا محسوس ہوے دے اللہ نو قبول ہے. ایک کئی واقعات ہر بندہ اپنے نال دیکھے. اچھا جی وہ آخیا جی ایک بندہ میرے کول مزدور ہا او دی کافی ساری مزدوری رہ گئی کافی سارا وقت گزر گیا میرے کول نہ آیا میں اون دی مزدوری نال کچھ چیزاں گھن کی دیاں بکریاں دے چیزاں جدوں آخر جو آیا کل میں اون دا سارا مال اون دے حوالے کر چھوڑیا. وہ کہ واہ جی واہ ہاں تو میرے چند درہم تے مال کیڑو آگے وہ کہ یہ تیرا وہ درہم تے اللہ بکر چپائی یہ سارا اجر بکریاں دا تیرا ہے. تے آپا سال گزر ونجے تے مزدور کو پٹے دے ودے مزدور اگو زمیندار ودے پچھو مزدور وہ میری سال دی آلی بچ دیئے مزدوری دے. حدیث پاک جمدے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مزدور دا پسینہ خشک نہ تھی گئے تو مزدوری پہلے حوالے کر چھوڑی. ایویں جی تے وڈا زمیندار صاحب مزدور کو پٹوا کے ایک دو ترا سالے دی مزدوری انگن ودی ہے
لہذا اے مزدور تے ظلم دوجے بندے آکھے جی میں اپنے ماں باپ دا بڑا خدمتگار ہم رات کو ہٹ جانے لیٹ تھی جو جڑا کچھ انہاں واسطے پکیندا ہم اج کھڑ گیا کافی رات گزر گئی سویرے قریب ہا صبح ہون لگے تے اماں دی اکھ کھلی ہے تے ڈٹھے پتر کھڑے یہ تو سن دے رہے تو میں والدین دے مقام نو بھی اکثر بیان کردا ہوندا ہاں جی بس اشارہ کردا او لوگ کی ہو جائے ہن جنہاں نے ماں پیو دی خدمت کیتی اج تے نوجوان ماں کو کتی کھڑا دے اج نوجوان باپ کو پاگل کھڑا چلے نا نوجوانا ماں دی قدم میں جنتی باپ جنت دا دروازہ ہی خیال کر بڑے عظیم رشتے وہ کہ اللہ یہ نیکی قبول فرمایا غار دے اگو جڑی چٹان پئی ہے کچھ کہ ایک تیسرا بندہ ہوا کیا میری کسی عورت دے نال کوئی معاملہ ہا میں اون دے گھر چلا گیا قریب آئی گناہ کرن لگا لیکن جس ویلے قریب گیا تے وہ لڑکی بول پئی وہ اللہ دا بندہ اور کوئی نہیں دے دا کھڑا رب تا دے دا رب اللہ رب اس لیے ایا گل دل وچ بلھاونی ہے بیا کوئی نہیں دیکھن والا رب تا دیکھن والا ہے وہ ایک اللہ والا ہا او کوئی چیز کہیں کو دتی اللہ والے دے قائل اسا پیراں نو منے دیا لیکن پیرو ہوئے جی دی اکھ چھایا ہوئے چہرے تے سنت مصطفیٰ ہوئے لباس سنت دے مطابق ہوئے پنج وقت دا نمازی ہوئے قرآن دا کاری ہوئے سنت دا عادی ہوئے او پیر دی پیرے دی خاک میری اکھاں دا سر وہ آکھیا کہ اے چیز وانتے اس جگہ تے خرچ کر جتھا کوئی دیکھدا نہ پیا ہوئے کسی نو کیا لیتا کسی نو کیا لیتا کوئی بندے لے گئے ایک بندہ واپس آ گیا سارے خرچ کر کے وہ آکھے جی یہ کہ تو کیوں بچائی وہ آگے صحیح تُس آگے جیسا کوئی نہ دے دا کھڑا ہوئے میں رات کو گیا تن اللہ میرے نالا تین کو گیا رب دے دا کھڑا اوڑے گیا سب ہر جاتے میں گھم کے والا آیا تو میں کیا انہاں فرمایا آگ جیسا کوئی نہ دیکھے بس ہر ویلے خیال امدہ اللہ تبیدہ کھڑے بس ایک چیز دل بلھاونی ہے اللہ اس جوڑیاں نو سلامت رکھے ناظرین دی نظر تو محفوظ فرماوے حاسدین دی حسد تو محفوظ فرماوے دشمنان دی شر تو محفوظ فرماوے انہاں نو آپس دی اندر اتفاق اتحاد محبتہ نصیب فرماوے اے جڑے آپس دی اندر خاندان جڑن الحب للہ والبغض للہ اللہ دی محبت واسطے جڑن انہاں دی محبتہ اللہ قائم و دائم فرماوے موجودہ دور اللہ معاف کرے جڑے چل دے پر جادو ٹونے تویز پتہ نہیں کیا کیا شیطانی خرافات میں دعا گو ہاں اللہ انہوں انہاں خرافات تو محفوظ فرماوے انہاں دی حفاظت فرماوے اللہ تواری میری بھی حفاظت فرماوے تے اج نوجوانوں میسج گھن کے ونجنا ہے اساں بھی اپنی شادیاں تے اے ناچ ڈرامے تے گانے بجانے تے خسرے اے نہیں نچواونے بلکہ شادی دے اوتے ایویں اللہ دا قرآن پڑھواونا ہے حضور دا فرمان سناونا ہے آخر دعوانا ان الحمدللہ مفتی صاحب نے یہ کہہ رہا ہے 2-3 شعر پڑھو 2-3 شعر کرائیں